اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے اسلامی بہن بھائیو، آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے اور اپنی زندگی میں آپ لوگ ہمیشہ کامیابیوں اور کامرانیوں کی طرف گامزن رہیں۔ آمین ثم آمین۔ سے تندرستی والی لمبی زندگی دے اور تمام بیماریوں، پریشانیوں اور دکھوں سے آپ لوگوں کو ہمیشہ دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری زندگی میں بعض دفعہ ایسے مقامات آ جاتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمارے کام میں وہ ہم لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی، یا ہماری کامیابی اس حد تک نہیں جاتی جس کے لیے ہم لوگ تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری انتھک محنت کے باوجود بھی ہم لوگ وہ گول اچیو نہیں کر پاتے جس کا ہم نے اپنے مائنڈ میں سیٹ رکھا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہر کام میں بلا وجہ کی رکاوٹ یا پریشانی، دکھ، بیماری یہ آ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے محنت کرنا اور صلہ دینا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، پروٹیکشن میں لائیں، اپنی زندگی کو اب محفوظ کریں۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا عمل ہے صدقہ۔ صدقہ جو ایسا بہترین عمل ہے بیماریوں، پریشانیوں اور دکھوں اور بلاؤں سے دور کرنے کے لیے۔ اگر کسی کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، یا کسی کے اوپر نظر بد ہے، کسی حاسدین کا ان کی طرف سے کوئی ایسا ہے عمل جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں پریشانی ہے، تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، اور نہ ہی آپ لوگوں نے جناب جی کسی کے پاس جانا ہے۔ آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے تو اس نے آپ لوگوں کو کسی نہ کسی اور الجھن میں ڈال دینا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنا صدقہ خود دیں، اپنے آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھیں، جنات سے محفوظ رکھیں، اور آپ نے اس کے لیے ایک عمل کر لینا ہے کہ جو کہ صدقے کا ہے، اور تمام سال کے لیے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے اپنے اوپر خود ہی عمل کرنا ہے تاکہ آپ لوگ ہمیشہ کے لیے بچ سکیں نقصانات سے، حاسدین سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو جتنی کوئی محنت کرتا ہے اس کے مطابق صلہ دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دیکھ نہیں پاتے کسی کی کامیابیوں کو، کامرانیوں کو، تو پھر ہم لوگ دل میں حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس حسد کے چکر میں اور بہت سارے کام ہو جاتے ہیں جو کہ بہت برے ہیں، کیونکہ عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نہ ہم آپ کسی کو عزت دے سکتے ہو اور نہ ہی آپ کسی کو ذلت دے سکتے، یہ صرف وہ اوپر بیٹھا اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہم لوگوں کو کامیابیاں اور کامرانیاں دینی ہیں۔ لیکن انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے تو اس چکر میں وہ بہت دفعہ بہت ساری غلطیاں کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے، یہ پورے سال کے لیے آپ کا صدقہ ہے کہ آپ لوگوں نے 3 اناج لے لینے۔ آپ نے ایک چاول لے لینے 1.25 کلو، اور گیہوں 1.25 کلو، 1 کلو اور اوپر 1 پاؤ، اور اسی طرح سے آپ نے تیسرا اناج جو لینا ہے وہ دال ہے۔ اس میں مسور کی لے لیں، ماش کی لے لیں، چنے کی لے لیں، لیکن چونکہ مسور کی دال ہے یہ بہترین صدقے کے لیے ہوتی ہے، تو آپ لوگوں نے 1.25 کلو یہ لے لیں۔ ان سب کو رکھ کے اول و آخر 5 دفعہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھیں، سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک شخص کوئی جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کسی کی قبر پہ نہ کوئی عذاب ہے، تو یہ بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن اس نے نہ دیکھا کہ ایک عورت تھی کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی کی قبر پہ نا مجھے خواب میں نظر آئی ہے، تو اس پہ نا بہت سخت عذاب ہے۔ تو اس نے آ کر آگے اولیاء کرام سے بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ درود شریف پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کو بخشا کریں۔ اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے آپ لوگوں نے راہیں ترقی، کامیابیوں کی دعا کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ نے استغفار اور ایک درود پاک اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ تو وہ شخص جون سا نا، وہ پھر جس اولیاء کو انہوں نے بتایا، انہوں نے اس کو عمل بتا دیا کہ آپ یہ کریں۔ یقین مانیں کہ وہ چند دنوں کے بعد وہ عورت کرتی رہی، تو چند دنوں کے بعد ایک اسی مطلب جس نے ان کو عمل بتایا تھا، انہوں نے دیکھا کہ نا ان کا جو اس کی بیٹی ہے نا، وہ بہت بڑے تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں
کہ اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش نظر آئی ہے کہ اس کو بہت عزت مرتبہ اور اس کو بہت شان کے ساتھ اس نے دیکھا، تو اس نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو عذاب میں دیکھا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ جو آپ نے مجھے عمل کا بتایا تھا نا کہ درود پاک پڑھنے کا، تو میں صبح شام درود پاک پڑھ کے اپنی بیٹی کو بخشتی تھی. تو اس درود پاک کی وجہ سے اس کی بیٹی کا عذاب ختم ہو گیا. سبحان اللہ. سب سبحان اللہ کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی شان ہے کہ ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. وہ اپنے نبی پر بھیجے جانے والے درود کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، جس کے لیے دنیا بنائی ہے. تو اس لیے آپ لوگ بھی درود پاک پڑھا کریں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ایک استغفار اور ایک درود پاک، یہ بہترین طریقے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے پریشانیاں ختم کرنے کے لیے. آپ لوگوں نے اول و آخر 5 دفعہ درود پاک پڑھ کے پھر ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے. سورہ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے اس اناج کو اکٹھا کر لینا اور اس پہ دم کر دینا، یعنی کہ پڑھ کے اپنے پھونک مار دینی ہے سورہ یاسین. پھر آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اپنی حاجات کے لیے کہ یا باری تعالیٰ میرے تمام سال کا یہ صدقہ ہے، مجھے بری بلا سے، حاسدین سے اور جناب جی بیماریوں سے دور کر دے اور میری زندگی میں کامیابی لے آ، اور مجھے جو سا ہے ہر قسم کے عذاب سے اور ہر قسم کی پریشانی سے دور فرما دے. آمین ثم آمین. اس کے بعد پھر آپ نے 5 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اس اناج کو کسی دربار پہ یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پرندے ہوں، آپ وہاں پہ جا کے اپنے ڈال دینا. اور بالفرض اگر آپ کو ایسی جگہ نہیں مل رہی، جیسے کہ کوئی بیرون ملک میں ہے یا جہاں پہ کبوتروں کا یا ایسی پرندوں والی جگہ نہیں ہے، تو وہ دریا میں بہا دے، کیونکہ دریا میں مچھلیاں ہوتی ہیں وہ کھا لیں گے. اور اگر بالفرض وہ کسی ایسے ملک میں رہتا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ دریا بھی نہیں ہے یہ، تو پھر وہ کسی کو اس کا ہدیہ دے دے. ٹھیک ہے، لیکن بہترین پہلے یہی کہ آپ نے وہ لینا ہے اور آپ نے ان اناجوں پہ دم کر کے، یعنی کہ سورہ یاسین پڑھ کے اول و آخر 5 دفعہ درود شریف کے ساتھ آپ نے پھر دعا کرنی ہے. اس اناج کو اکٹھا کرنا ہے، یعنی کہ مکس کر دینا ہے. مکس کر کے پھر آپ نے پرندوں کو ڈال دینا اور پھر دیکھیے گا کہ پورے سال کا آپ کا صدقہ نکل گیا. صدقہ جو ہے ہر قسم کی پریشانی، دکھ سے اور مصیبتوں سے بچاتا ہے. اس لیے صدقہ کرتے رہا کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ملک میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں، بہت زیادہ ہی تباہی ہو رہی ہے، چاہے وہ قتل و غارت کی طرف سے آئے دن عجیب و غریب قسم کی نیوز، خبریں، واقعات، قتل کے، کسی چوری کے، کوئی ڈکیتی کے. لیکن آج کل کے جو واقعات ہو رہے ہیں نا، یہ بہت ہی زیادہ دل کو پریشان کر دیتے ہیں کہ ایک گاڑی سے کسی نے 5 بندوں کو قتل کر دیا، کسی نے کسی ڈاکٹر کو مار دیا بری طرح سے تشدد کر کے. تو اس لیے آپ لوگ دعا کیا کریں کہ یا باری تعالیٰ ہمیں بری گھڑی، بری موت اور برے لوگوں سے ہمیشہ محفوظ رکھیں. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ موت بھی دے تو اچھی، کیونکہ جانا برحق ہے. تو اس لیے ایمان کی موت دینا، ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو، اور جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہماری زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. آپ لوگ اٹھتے بیٹھتے آپ لوگ یہ کلمہ پڑھیں تاکہ جب ہمارا آخری ٹائم ہو تو ایٹومیٹک ہی ہماری زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یہ مانتاً میرے پاس رکھ لیں.